والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. سب سے پہلے سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کے درمیان ربط کیا ہے وہ سن لیجیے. سورہ فاتحہ کا آخری مضمون صراط مستقیم کی رہنمائی کی درخواست تھا. سورہ بقرہ کے شروع میں اس کا جواب ہے کہ قرآن شریف یہ کتاب سیدھے راستے کی نشاندہی کرتا ہے. جو شخص اس کی اتباع کرے گا وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. بندے نے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم. سورہ بقرہ اس کے جواب سے شروع ہو رہی ہے کہ تم صراط مستقیم چاہتے ہو تو یہ قرآن شریف صراط مستقیم کی نشاندہی کرتا ہے. جو قرآن کی اتباع کرے گا وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. سورہ بقرہ یہ مدنی سورت ہے. ہجرت کے بعد یہ سورت نازل ہوئی اور پوری کی پوری ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی بلکہ اس کی مختلف آیتیں مختلف زمانوں میں نازل ہوئی. اس کی مختلف آیتیں مختلف زمانے میں نازل ہوتی رہی. اس کی 286 آیتیں ہیں, 286 اور رکوع 40 ہے. نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 87 80 اور 7 نزول کے اعتبار سے, اور ترتیب وضعی کے اعتبار سے یہ دوسرے نمبر پر ہے. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں
سورہ بقرہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہر چیز کے لیے کوہان ہے، یعنی اعلیٰ اور افضل حصہ ہے۔ قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے، اس میں ایک آیت ہے یعنی آیت الکرسی جو قرآن کی آیتوں کی سردار ہے۔ تیسری فضیلت، جو شخص آیت الکرسی اور سورۃ المؤمن جو 24ویں پارے میں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم وہاں سے لے کر الیہ المصیر تک 3 آیتیں، اور آیت الکرسی صبح کو پڑھ لیتا ہے تو شام تک اس کی حفاظت ہوتی ہے، شام کو پڑھ لیتا ہے صبح تک اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے۔ قرآن شریف کی 29 سورتوں کے شروع میں ایسے حروف آئے ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر کتاب میں اللہ کے اسرار اور رموز ہوتے ہیں۔ قرآن شریف میں حروف مقطعات اللہ کے راز ہیں، اس لیے یہ ان متشابہات میں سے جن کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کی بحث و گفتگو ہمارے لیے جائز نہیں، اس کے باوجود یہ ہمارے فائدے سے خالی نہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اس کو پڑھنے پر عظیم ثواب ہے، اور اس کو پڑھنے کی وجہ سے مانوی فوائد اور برکات بھی پہنچتے ہیں جو اگرچہ ہمیں معلوم نہیں لیکن غیب سے پہنچتے ہیں۔ علماء مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن کی صداقت اور سچائی میں شک کرنے والوں کے لیے یہ چیلنج ہے کہ ان حروف سے تم بھی واقف ہو، اس جیسا کلام لے آؤ۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عام طور پر حروف مقطعات کے بعد قرآن شریف کا تذکرہ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق۔ حروف مقطعات کے بعد قرآن کا تذکرہ ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن کی صداقت میں شک کرنے والوں کے لیے چیلنج ہے کہ تم بھی ان حروف سے واقف ہو۔ اگر قرآن کی صداقت میں شک ہے تو اس جیسا کلام لے آؤ۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا کا لفظ آتا ہے۔ جس طرح دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک آتا ہے، اسی طرح شرف اور مرتبہ والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی ذالک آتا ہے۔ ذالک الکتاب سے اشارہ ہے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، اس کو معمولی کتاب مت سمجھنا، یہ عظیم کتاب ہے۔ سابقہ انبیاء نے اپنی امتوں کو بتلایا تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، ان پر ایک کتاب نازل ہوگی،
اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالی لیں گے. وہ کتاب یہی ہے، ذالک الکتاب، وہ کتاب یہی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. شک کی دو صورتیں ہیں، ایک تو کلام میں خلل ہو، دوسری دماغ میں فطور ہو. تو یہاں نفی پہلے کی ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کے مضامین میں کوئی شک نہیں. اگر کوئی شک کر رہا ہے تو یہ اس کا قصور ہے، اس کی غلط فہمی ہے، اس کی سمجھ کا ٹیڑھاپن ہے. کتاب میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس کے مضامین میں تو کوئی شک نہیں ہے. اگر کوئی شک کر رہا ہے تو یہ اس کے دماغ کا قصور ہے، اس کی غلط فہمی ہے، یہ اس کا قصور ہے. ہدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. دوسری جگہ پر دوسرے پارے میں ہدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. تو دوسری جگہ پر ہے ہدی للناس، یہاں پر ہے ہدی للمتقین. وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح. قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے تمام لوگوں کو، لیکن فائدہ جو حاصل کرتے ہیں وہ متقی کرتے ہیں. ہدی للمتقین، راستہ تو سیدھا دکھا رہا ہے تمام لوگوں کو، لیکن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں متقی لوگ، جس کو فکر ہے اللہ کی رضامندی کی، جس کو فکر ہے حرام سے بچنے کی، جس کو فکر ہے ناجائز چیزوں سے بچنے کی، وہی فائدہ اٹھائے گا. سورج روشن ہے اور پورے عالم کو روشن کر رہا ہے. ایک انسان اندھا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں. بارش برس رہی ہے، بنجر زمین، مردہ زمین، اس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بارش کا کوئی قصور نہیں ہے. ایک آدمی ہیضے کا مریض ہے، عمدہ سے عمدہ غذا کھا رہا ہے، اس کے لیے وہ لا حاصل ہے، بلکہ مضر اور نقصان دہ ہے. غذا کا کوئی قصور نہیں ہے. تو قرآن تو تمام لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، یہ کتاب تو تمام لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہی ہے. لیکن فائدہ اٹھائیں گے متقی، فائدہ حاصل ہوگا تقوی والوں. فرمایا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے. آگے اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں کے اوصاف بیان فرماتے ہیں، متقی لوگوں کی صفات بیان کرتے ہیں. پہلی صفت بیان کی الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کو مانتے ہیں. غیب کسے کہتے ہیں؟ جو حواس کی دسترس سے باہر ہو. انسان آنکھ سے نہ دیکھ سکے، کان سے نہ سن سکے، ہاتھ سے نہ چھو سکے، حواس کی دسترس سے باہر ہو، جن کا علم انبیاء کے بتلانے سے انسان کو ہو. مثلا اللہ کی ذات اور صفات، جنت اور جہنم اور ان کے حالات، قیامت اور آخرت، فرشتے، آسمانی کتابیں، سابقہ انبیاء علیہم السلام، یہ سب امور غیب ہیں. متقی کی پہلی صفت یہ ہے کہ پس پردہ جو حقائق ہے مشاہدہ کے بغیر مخبر صادق کی اطلاع سے وہ مان لیتا ہے، شک نہیں کرتا ہے.
ہم کو ان امور کی اطلاع ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ہم نے مان لیا، اس میں ذرہ برابر ہم شک نہیں کرتے، تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صفت متقی کی، جو غیب کو مانتے ہیں۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاح کا کیا مطلب؟ ہمیشہ حقوق کی رعایت کے ساتھ وقت پر نماز ادا کرنا، یہ اقامت صلاح۔ ہمیشہ ایسا نہیں کہ کبھی پڑھا کبھی ادا کی ایک نماز، کبھی ادا نہیں کی، ایسا نہیں، ہمیشہ حقوق کی رعایت کے ساتھ وقت پر ادا کرنا، یہ اقامت صلاح ہے۔ اخلاص بھی ہو، خشوع اور خضوع بھی ہو، رکوع اور سجود بھی اچھی طرح کرے اور اطمینان سے نماز ادا کرے۔ متقی کی یہ دوسری صفت الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ تیسری صفت بیان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق اللہ نے دیا ہے، انسان اس کا حقیقی مالک نہیں ہے، اللہ نے بطور روزی کے اس کو دیا ہے۔ سورہ حدید کی ایک آیت ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، ساتھی آیت ہے سورہ حدید کی 27واں پارہ، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جن مالوں میں اللہ نے تم کو قائم مقام بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ آیت کا ترجمہ مطلب سمجھاتا ہوں، جن مالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو قائم مقام بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ انسان کے پاس جو بھی دولت ہے، جو بھی مال ہے، وہ اس سے پہلے دوسرے کے پاس ہوتا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، خریداری کے ذریعے اس کے پاس آتا ہے، یا میراث کے ذریعے آتا ہے، یا تحفے کے ذریعے آتا ہے۔ اس لحاظ سے انسان پچھلے کا قائم مقام اور جانشین بنتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح یہ مال دوسرے کے پاس تھا، ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہا، تمہاری طرف منتقل ہو گیا، تمہارے پاس بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان ایسے لوگوں کی طرف اس کو منتقل کر دے جن کی طرف منتقل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو انسان مال کا حقیقی مالک نہیں ہے، وہ مینیجر ہے، اور اس مال میں مینیجر ہونے کی وجہ سے اس کو مالک حقیقی کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، تو متقین کی تیسری صفت بیان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ پر نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ سابقہ انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور سابقہ انبیاء پر جو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی اس کو بھی مانتے ہیں۔
البتہ عمل قرآن پر کرتے ہیں، چونکہ وہ کتابیں منسوخ ہو چکی، اس لیے عمل قرآن پر کرتے ہیں، باقی تمام آسمانی کتابوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ آیت علماء فرماتے ہیں ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اس کی یہ بہت صحیح دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ انبیاء پر نازل ہونے والی وحی کا تذکرہ کیا، آپ پر نازل ہونے والی وحی کا تذکرہ کیا، آپ کے بعد کسی وحی کا تذکرہ نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، من بعدک کا لفظ نہیں ہے، آپ کے بعد کسی وحی کا اور کسی نبی کا تذکرہ نہیں کیا، لہذا آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی پیدا ہونے والا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقی کی پانچویں صفت آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا تھا، یہ وہ عقیدہ ہے، دیکھیے غیب میں آخرت بھی شامل ہے، لیکن پھر اس کو مستقل ذکر کیا گیا، اس کو مستقل ذکر کیا گیا۔ آخرت پر یقین یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان خلوت اور جلوت میں گناہ سے بچتا ہے، انسان لوگوں کے سامنے بھی نافرمانی سے بچے گا، اور خلوت جہاں کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے وہاں بھی اس کے لیے گناہ سے نافرمانی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور آخرت پر یقین ایسا ہو جیسے دیکھی ہوئی چیز کا یقین ہوتا ہے، ہر وقت یہ استحضار اور خیال رہے کہ مجھے اس زندگی کا حساب دینا ہے، مجھے اس زندگی کا ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ پانچ صفات اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی بیان فرمائی۔ پہلی صفت غیب پر ایمان رکھتے ہیں، میں نے غیب کسے کہتے ہیں وہ سمجھایا۔ دوسری صفت نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت رزق جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، نفلی صدقات بھی کرتے ہیں۔ چوتھی صفت انبیاء، سابقہ انبیاء پر جو وحی نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور پانچویں صفت آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ صفات جن لوگوں کے اندر ہوگی، یہ اوصاف جن لوگوں کے اندر ہوں گے، ان کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ یہ صفات جن لوگوں کے اندر ہوگی وہ ہدایت پر ہیں اور وہ لوگ فلاح پا جائیں گے۔ فلاح یہ عربی لفظ ہے، ہر قسم کی خیر اس میں داخل اور شامل ہے۔ فلاح کہتے ہیں ہر قسم کی خیر، جو فلاح پائے گا اس کو ہر قسم کی خیر نصیب ہوگی، ہر قسم کی بھلائی نصیب ہوگی۔ معلوم ہوا کہ جو ایمان سے محروم رہا اور اعمال صالحہ سے محروم رہا، دنیا اور آخرت دونوں میں وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فلاح پانا ہے، سیدھے راستے پر رہنا ہے، ہدایت پانا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ پانچ صفات اپنانے کی فکر کرے: ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان اور آخرت پر یقین۔ قرآن شریف کا ایک اسلوب ہے کہ ایک فریق کا ذکر کرنے کے بعد دوسرے فریق کا ذکر کرتا ہے۔ پہلے متقی لوگوں کا تذکرہ کیا اور ان کی کامیابی کا تذکرہ کیا،
اب منکرین کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، انکار کرنے والوں کا۔ اور انکار کرنے والے دو قسم کے ہیں، ایک کھلا کھلا انکار کرنے والے جن کو کہا جاتا ہے مجاہر، مہاجر نہیں مجاہر، ایک ہے مہاجر وہ تو ہجرت کرنے والا، اور ایک ہے مجاہر کھلا کھلا انکار کرنے والا، اور دوسرا ہوتا ہے منافق جو زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن دل میں کفر کو چھپاتا ہے۔ تو ایک ہے مجاہر اور ایک ہے منافق۔ تو دو آیتوں میں کھلا کھلا انکار کرنے والوں کا تذکرہ ہے، اور 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ منافقین یہ آستین کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو پہچاننا اور ان سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ تو منافقین کا تذکرہ 13 آیتوں میں، اور جو کھلا کھلا انکار کرنے والے تھے ان کا تذکرہ 2 آیتوں میں کیا۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے، ایک فریق کے تذکرے کے بعد دوسرا فریق کا ذکر کرتا ہے تاکہ انسان سوچ لے سمجھ لے، متقین کے اوصاف سننے کے بعد اس کو رغبت ہو جائے کہ مجھے بھی یہ اوصاف اپنانا چاہیے، اور کافروں کی حالت کے تذکرے کے بعد وہ اس سے بچنے کی فکر کرے، کفر سے بچنے کی فکر کرے، نفاق سے بچنے کی فکر کرے۔ منکرین کے بارے میں آیت کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جب انسان کوئی انکار کرنے والا انسان انکار کی آخری حد تک پہنچ جاتا ہے، آخری حد کو چھو لیتا ہے، آخری اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس کو ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہو جاتا ہے۔ وہ ایمان نہیں لاتا ہے، وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ کفر پر مرتا ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب۔ وہ سمجھتے نہیں تھے، وہ رائے حق دیکھتے نہیں تھے، وہ اخبار سنتے نہیں تھے، محروم ہو گئے، کفر پر مرے، ایمان سے محروم ہو گئے، ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے۔ تو انکار کرتے کرتے انسان جب آخری اسٹیج پر پہنچتا ہے، آخری انکار کی حد کو چھو لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سزا کے طور پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ اس کے عمل کی سزا ہوتی ہے، اس کے اصرار کی سزا ہوتی ہے، کفر پر اڑے رہنے کی اور انکار کی آخری حد کو چھونے کی یہ سزا ہوتی ہے کہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ واپس نہیں لوٹتا ہے، پھر وہ ایمان نہیں لاتا ہے۔ جب انبیاء کو اس حالت کی اطلاع دی جاتی ہے تو انبیاء اس قوم کی ہلاکت کی دعا کر دیتے ہیں۔ جب انبیاء کو اس حالت کی اطلاع دی جاتی ہے تو انبیاء اس قوم کی ہلاکت کی دعا کر دیتے ہیں، جیسے سورہ ہود کی آیت ہے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ نوح کی طرف وحی کی گئی علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے علاوہ دوسرے ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کی حرکت پر آپ رنجیدہ مت ہو، ان کی حرکتوں پر جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اس پر آپ صدمہ نہ کیجیے، رنجیدہ مت ہو۔ یہ اطلاع جب دی گئی، نوح علیہ السلام نے کلی ہلاکت کی دعا کر دی۔ نوح علیہ السلام نے قوم کی ہلاکت کی دعا کر دی۔ اس اطلاع کے بغیر اگر نبی ہلاکت کی دعا کرتا ہے تو نبی کو روک دیا جاتا ہے۔ اس اطلاع کے بغیر
نبی ہلاکت کی دعا کرتے ہیں تو نبی کو روک دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بد دعا کی تو آپ کو روک دیا گیا، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اس معاملے میں آپ کو کچھ اختیار نہیں، چاہے اللہ ان پر توجہ کرے، چاہے اللہ ان کو عذاب دے، اس لیے کہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ تو وہ انکار کے اس اسٹیج پر نہیں پہنچے تھے، اس حد تک نہیں پہنچے تھے۔ ان کے ایمان لانے کی امید تھی اور بعد میں وہ لوگ بہت سے ایمان لائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا بد دعا سے۔ تو نبی کو جب یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے، کفر پر بنیں گے، اس انکار کی اخیری حد کو انہوں نے چھو لیا ہے، تب نبی بد دعا کرتے ہیں۔ اس اطلاع کے بغیر اگر بد دعا کرتے ہیں تو نبی کو روک دیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی اب سمجھ لیجیے، یہ جو آگے کی آیتیں ہیں وہ ہر کافر کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان کافروں کے بارے میں ہے جن کے بارے میں اللہ کو علم تھا کہ یہ کفر پر مرنے والے ہیں، ان کی موت کفر کی حالت میں آنے والی ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب جو اڑے رہے، جنہوں نے کفر پر اصرار کیا اور انکار کی آخری حد کو چھو لیا، تو اللہ نے سزا کے طور پر مہر لگا دی، اللہ نے سزا کے طور پر چھپا لگا دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی اللہ تبارک و تعالی مہر لگا کر ہدایت کا راستہ بند کر دے، ایسا نہیں ہے۔ روایت میں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو جو ماحول ملتا ہے اس ماحول اور تربیت کے مطابق وہ یہودی بن جاتا ہے، نصرانی بن جاتا ہے، مجوسی بن جاتا ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں مہر لگا کر ہدایت کا راستہ بند نہیں کیا جاتا، وہ انسان خود کفر پر اڑ کر اور اصرار کر کے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، قصور اس کا ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سزا کے طور پر تھپا لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں۔ تو انہی ایسے کافروں کا آگے تذکرہ ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، ان کے حق میں برابر ہے ڈرانا اور نہ ڈرانا۔ آپ کے حق میں نہیں، آپ کو تو ڈرانے کا، تبلیغ کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ، کسی کو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے تو یہ تو پہلے عبث ہوا، تو پہلے عبث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں سپرد کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈرانا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا اجر ملے گا، جب آپ کو اس کا اجر ملے گا، آپ کے لیے اس میں فائدہ ہے، تو یہ پہلے عبث نہیں ہے، بیکار کام نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، دلوں کے بگڑنے سے، قلوب کے بگڑنے سے، ہر قسم کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پورے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ متقین کی 5 صفات بیان ہوئی اور اس کے بعد منکرین میں سے جو مجاہر تھے، کھلم کھلا کفر کرنے والے اور اڑے رہنے والے اور کفر پر مرنے والے، ایسے لوگوں کا تذکرہ ہوا۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی گناہ پر، کسی نافرمانی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، ڈرتے نہیں رہنا چاہیے، اس پر اڑے نہیں رہنا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے،
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، دلوں پر فتنے اس طرح عائد ہوتے ہیں جیسے تنکا جوڑ جوڑ کر چٹائی کو بنایا جاتا ہے، تنکا جوڑ جوڑ کر چٹائی کو تیار کیا جاتا ہے، اس طرح گمراہی کی باتیں ایک کے بعد دوسری دلوں پر حملہ کرتی ہے۔ اگر انسان اس کو قبول کر لیتا ہے تو انسان کا دل سیاہ ہونا شروع ہوتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، پھر انسان اچھی بات کو اچھی نہیں سمجھتا ہے اور بری بات کو بری نہیں سمجھتا ہے۔ کتنی دہلی کی بات ہے، اچھی بات کو اچھی نہیں سمجھتا ہے اور بری بات کو بری نہیں سمجھتا ہے۔ اس کی حالت اس لوٹے کی طرح ہوتی ہے جو اونجا رکھا ہوا ہو، جس میں پانی اور کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ دل کی سیاہی سے ہماری حفاظت فرمائے اور جو متقین کے اوصاف ہیں وہ اوصاف ہمیں نصیب فرمائے، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی اوصاف کے ساتھ اللہ ایمان اور سنت پر موت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔